ایک زمانے میں قدیم مصر کی وسیع اور صوفیانہ سرزمین میں راف نامی ایک عقلمند اور قابل احترام بادشاہ رہتا تھا۔ کنگ راف نے اپنی خوشحال سلطنت پر احسان اور فضل کے ساتھ حکومت کی، اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی اور خوشی لایا۔ اس کا دور امن اور کثرت سے نشان زد تھا، اور اس کی بادشاہی پڑوسی ممالک کی حسد تھی۔ سلطنت کے قلب میں سرسبز و شاداب باغات اور بلند و بالا اہراموں کے درمیان واقع فرعون کا شاندار محل کھڑا تھا۔ اس کی عظیم الشان دیواروں کے اندر ملکہ امارا نامی بے مثال خوبصورتی اور حکمت والی عورت رہتی تھی۔ ملکہ امارا ایک نرم طبیعت اور چمکدار مسکراہٹ کی مالک تھی، جو تاریک ترین دنوں کو بھی روشن کر سکتی تھی۔ وہ لوگوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے پیار اور احترام کرتی تھی، جو اسے فضل اور خوبصورتی کا مجسمہ سمجھتے تھے۔ کنگ راف اور ملکہ امارا نے ایک گہری محبت کا اشتراک کیا، ان کے دل نیل کے سانپ کے راستے کی طرح جڑے ہوئے تھے۔ وہ لازم و ملزوم تھے، حکمت اور شفقت کے ساتھ اپنی بادشاہی کی رہنمائی کر رہے تھے۔ تاہم ایک المناک دن اس وقت پیش آیا جب ملکہ کو ایک خوفناک بیماری لاحق ہوئی۔ مملکت کے بہترین معالجوں اور طبیبوں کی کوششوں کے باوجود ملکہ امارا کی حالت مزید بگڑ گئی اور وہ گہری نیند میں گری، جس سے وہ بیدار نہ ہو سکی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا، ان گنت راتیں اس کے پہلو میں گزاری، اس کا نازک ہاتھ پکڑے اور دل سے دعائیں مانگتا رہا۔ راف نے بادشاہی کے حکیموں اور جادوگروں سے مشورہ کیا، اپنی پیاری ملکہ کو اس کی سابقہ شان میں بحال کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا۔ افسوس، ان کی تمام کوششیں رائے گاں گئیں اور ملکہ کی نیند ادھوری رہی۔ ایک حل کے لیے بے چین، کنگ راف نے قدیم دیوتاؤں کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز کیا، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ غیر فعال کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے۔ بھاری دل کے ساتھ اور وفادار محافظوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ بادشاہ نے غدار صحرا میں گہرا سفر کیا، جس کی رہنمائی صرف قدیم تحریروں اور خفیہ نقشوں سے ہوتی تھی۔ ہفتوں کے مشکل سفر کے بعد بادشاہ راف زندگی اور موت کے دیوتا اوسیرس کے پوشیدہ مندر میں پہنچا۔ مدھم روشنی والے چیمبر میں اسے آسیرس کا مجسمہ ملا، جو قیمتی جواہرات سے مزین تھا اور موم بتی کی روشنی سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنی پیاری ملکہ کو زندہ کرنے میں اوسیرس سے مدد کی التجا کی۔ راف کی اٹل محبت اور عقیدت سے متاثر، اوسیرس نے بادشاہ کو ملکہ امارا کو اس کی ابدی نیند سے جگانے کا ایک ہی موقع دیا۔ تاہم ایک کیچ تھا۔ راف کو غدار وادی آف شیڈو سے ہاتھور کی آنکھیں کے نام سے مشہور ایک صوفیانہ پھول کو بازیافت کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر کا آغاز کرنا پڑا۔ ہتھور کی آنکھوں میں جادوئی شفا یابی کی خصوصیات ہیں، جو کسی بھی بیماری کا علاج کرنے اور غیر فعال کو بیدار کرنے کی صلاحیت رکھتی۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر کنگ راف نے چیلنج قبول کر لیا اور اپنی نئی تلاش پر روانہ ہو گئے۔ غدار ریت کے طوفانوں سے لڑتے ہوئے، مہلک مخلوقات کا سامنا کرتے ہوئے اور چلچلاتی دھوپ کو برداشت کرتے ہوئے، بادشاہ نے اٹل عزم کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے محبت اور امید کے جذبے سے رہنمائی کرتے ہوئے غداروں کے جال سے گزر کر قدیم پہیلیوں کو حل کیا۔ آخر کار ہفتوں کی استقامت کے بعد کنگ راف وادی آف شیڈو کے مرکز میں کھڑا ہوا، جس کے چاروں طرف ایک آسمانی دھند تھی۔ اندھیرے کے درمیان اس نے صوفیانہ پھول کی چمکدار پنکھڑیوں کو دیکھا، جو دوسری دنیا کی روشنی سے چمک رہی تھی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے پھول کو توڑا اور اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑا، اس کی جادوئی توانائی کو محسوس کیا۔ ایک نئے مقصد کے ساتھ محل میں واپس آتے ہوئے بادشاہ راف نے اپنی ملکہ کو ہتھور کی آنکھوں کا جوہر احتیاط سے دیا۔ جیسے ہی جادوئی امرت نے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا، ملکہ امارا کی آنکھیں پھڑپھڑاہٹ سے کھل گئیں اور اس پر ایک گرم مسکراہٹ پھیل گئی۔